الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام. الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے. وہی ہے جو ہمارے اس بے قابو نفس کو اطمینان عطا کر سکتا ہے
وہی ہے جو ہمارے بے تاب دل کو قرار عطا کرتا ہے. اسی کے ہاتھ میں ہمارے دلوں کا پھیرنا ہے. اس خالق سے، اس مالک سے یہ درخواست کرتے ہیں ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دے اور ہمارے نفوس کو شرور سے محفوظ کر دے. اس لیے کہ یقیناً کامیابی اسی نفس کے لیے ہے من زکاہا، جس نے پاکیزگی کو اختیار کر لیا، پاکیزگی کو پسند کیا، پاک دامنی کو اختیار کیا. اور ہر اس نفس کے لیے تباہی، ہلاکت اور بربادی ہے من دساہا، جو برائی سے آلودہ ہوا، جس نے اپنے آپ کو گندگی کے حوالے کیا. تو اللہ ہمیں ہمیشہ پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. گزشتہ خطبہ میں ہم نے آپ کے سامنے چند گزارشات اس حوالے سے دہرائی تھیں کہ معاشرے پاک دامنی سے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو شخص پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گواہیاں، اس کی صفائیاں دنیا میں ایسی ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور یقیناً جس معاشرے کو اسلام پسند کرتا ہے، جو معاشرہ اسلام والا معاشرہ ہوتا ہے، وہ پہلی ترجیح پر اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو رکھتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارا یہ معاشرہ نہ سماجی طور پر مسلم ہے، نہ سیاسی طور پر مسلم ہے، اور نہ ہی معاشی طور پر یہ مسلم بننے کو تیار ہے. ہم عجیب و غریب ملغوبہ معاشرہ ہیں جو سیاست میں کفار کے دیے گئے نظام کو پسند کرتے ہیں، معاشرت میں ہندو مت کے پرستار ہیں، اور اسی طرح سے معیشت بھی اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کو تیار نہیں ہے. قطع نظر اس بحث کے جو ہمارا موضوع بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں، وہ لوگ جو طہارت نفسی کی طرف راغب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بے لگام سمجھ کر، بے مہار سمجھ کر شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اور ان کی معاشرت میں اور ایک ابلیسی معاشرت میں کوئی فرق قائم نہیں رہتا. مثلا گزشتہ خطبہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اتنا پکا اسلام ہے کہ آپ اپنے معاشرے سے اس کو بالکل نکال دیں پھر بھی آپ مسلم رہتے ہیں. آپ نیو ایئر نائٹ منائیں پھر بھی آپ مسلم رہتے ہیں. آپ چوکوں میں شراب لنڈھائیں پھر بھی آپ مسلم رہتے ہیں. آپ کے ہوٹل، آپ کے ریستوران فحاشی سے اٹھ جائیں پھر بھی آپ کے اسلام پر فرق نہیں پڑتا. تو بس پھر یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا اذا ظہر الزنا
والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. جس ملک میں، جس بستی میں، جس قریہ میں دو چیزیں عام ہو جائیں، الزنا والربا، اور دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں آپ سے حیا کو چھین لیتے ہیں. جہاں زنا ہوگا ظاہر ہے وہاں حیا نہیں ہوگا، جہاں حیا نہیں ہوگی ایمان کا کیا دخل ہوگا. اور اسی طرح سے جہاں ربا ہوگا، یعنی معاشی لسٹ، اکنامک لسٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مال کی ہوس اور ہرس اس قدر بڑھ جائے کہ آپ کوئی اصول نہ رکھیں، تو وہاں ان دو جرائم کے پھیلنے سے اور ظاہر ہونے سے وہ بستی، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ علاقہ حلال کر لیتا ہے اللہ کے لیے کہ اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. اب اگر نہیں آتا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آ رہا، تو یہ بھی اللہ کا احسان اور رسول اللہ کی دعائیں سمجھیے کہ اجتماعی طور پر ابھی ہلاک نہیں ہو رہے. ورنہ ابھی ان دنوں کی، ابھی اس وقت بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہاں آؤٹ آف کنٹرول فائر ہے، آگ ہے، جس پر ہم سب بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے غزہ کا بدلہ لیا ہے اور اللہ نے ان کو خاکستر کیا ہے، اللہ نے ان کی فرعونی طاقت کو جواب دیا ہے. ذرا مجھے یہ بتائیے، جو لاس اینجلس میں رہائش پذیر تھے، ان میں اور آپ کے ڈی ایچ اے اور آپ کے گلبرگ اور آپ کے ماڈل ٹاؤن اور آپ کے بحریہ ٹاؤن اور آپ کے اسلام آباد میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ ہاں، وہاں بھی مسجدیں ہوں گی، ہو سکتا ہے نا، کیونکہ دنیا بھر میں یہاں مسجد بنانا مشکل ہے، وہاں بنانا آسان ہو گیا ہے. وہاں بھی نماز پڑھنے والے، سود بھی کھانے والے اور نماز بھی پڑھنے والے وہاں بھی ہوں گے، وہاں بھی بدکاری کرنے والے اور پھر نماز پڑھنے والے وہاں بھی ہوں گے. تو اگر ان پر یہ عذاب آ سکتا ہے تو آپ پر نہیں آ رہا، تو یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور رسول اللہ کی دعائیں ہیں. ورنہ کسر کوئی چھوڑی سابقہ قوموں میں. اور یہ وہ جرم ہے، یہ عریانی، فحاشی، بے حیائی، زنا، بدکاری، اعلانیہ بدکاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا، کبھی آپ کے کسی ایک شہر میں، جیسے لاہور میں ایک ریڈ لائٹ ایریا تھا، ایک گندا محلہ تھا، سب کو پتا تھا، وہاں جانے والے منہ چھپائے جاتے تھے. اب یہ وبا پورے ملک میں اور ہر محلے میں اور ہر علاقے میں پائی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ آسان مختلف قسم کی جو سوشل سائٹس ہیں ان کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے. تو ذرا یہ دیکھیے اور سوچئے، سابقہ قومیں کسی ایک جرم پر ہلاک ہوئی، کسی ایک جرم کے حد سے بڑھ جانے پر ہلاک ہوئی، اور انہیں بھی تنبیہ کی جاتی تھی، انہیں بھی نصیحت کی جاتی تھی، اور انہیں بھی نصیحت اتنی ہی بری لگتی تھی جتنی تمہیں بری لگتی ہے. انہیں بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ ہم ہمارے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو. آج اگر کہیں کہ تم منافقت کا جینا جیتے ہو، لڑ پڑیں گے آپ سے، آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو تیار ہو جائیں گے. آج آپ کے ہاں، آپ کے ملک میں شرک کے اڈے ہیں اور باقاعدہ باضابطہ حکومتی سرپرستی میں چلتے ہیں. چل رہے یا نہیں؟ باضابطہ باقاعدہ فحاشی کے اڈے ہیں، اور آپ کے لا انفورسمنٹ اداروں کی ماتحتی میں ان کے ساتھ مکا کر کے چلتے ہیں یا نہیں؟ سب کو پتا ہے. اور وہی علاقے کے مجسٹریٹ، وہی علاقے کے تھانے دار، وہی علاقے کے ذمہ دار ان گندی اور غلیظ جگہوں سے بھی پیسہ نکال کر نیچے سے لے کر اوپر تک اس کی ترسیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جو تم بچے ہوئے ہو،
اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی اولاد کی فکر کرو. تمہاری یونیورسٹیاں، تمہارے کالجز، تمہارے گلی محلے، تمہارے بازار اس قدر گندگی کا ڈھیر اور غلاظت کا ڈھیر ہیں کہ یہاں اس کو شاید بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ 96-97% کلمہ گو ہیں. کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ محمد رسول اللہ، جس کے سامنے پردے سے ایک عورت نے نیچے سے ہاتھ آگے کر کے کہہ دیا کہ میں بھی مردوں کی طرح بیعت کرنا چاہتی ہوں، اور آپ نے فرمایا بی بی ہاتھ پیچھے کر لے. محمد کی نظر اور نگاہ اور کبھی لمس کسی غیر عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. جو عورتوں کی بیعت لینے کے لیے پانی میں ہاتھ بھگو دیتا ہے یا کپڑا پکڑا کے ایک طرف سے پکڑ لیتا ہے، اس کا کلمہ پڑھنے والے اس قدر اختلاط، اس قدر ساتھ ساتھ اللہ اکبر، اور کسی کو ڈر نہیں آ رہا کہ میں اپنے بعد کیسی نسل چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور بات ہم ان کی کرتے ہیں جن کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا، ان پر جو پابندی لگائی، پلٹ کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں کسی نوجوان سے کہہ لیں کہ تمہارے دل میں تکبر ہو سکتا ہے، یہ اپنی شلوار اپنی پینٹ کو ذرا اپنے ٹخنے سے اوپر کر لو، وہ کہتا ہے جی میرے دل میں تقویٰ ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ میں جب تکبر سے نیچے نہیں کرتا تو امان ہی امان ہے، اور تکبر تمہارے دل سے کون جا کے دیکھے گا؟ ظاہر پر فیصلہ ہوگا. آج اگر کسی سے کہہ دیں، اور مجھے کل ابھی کہہ رہا تھا ایک شخص کہ فلاں اس وقت لاہور کا ایک قدیمی کالج ہے، میں ابھی نام نہیں لیتا، وہ اس کی تصدیق کر لوں پہلے. اس نے کہا کہ اس میں ایک کالج کی ابھی پرنسپل ایک خاتون کو بنایا گیا ہے، اور اس نے سب سے پہلا جو خطاب خواتین سے، بچیوں سے جا کے کیا تو کہنے لگی کہ یہ منہ چھپا کے تم کیوں آتی ہو، یہ پردے اتارو، میں یہاں موجود ہوں. اللہ اکبر. اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہوتا، کیا ضرورت ہے چہرے چھپانے کی، چہرہ تو نظر آنا چاہیے تاکہ کوئی پسند کر سکے. اور خاص طور پر غیر شادی شدہ بچیاں، یہ باقاعدہ مذہبی اسکالرز، بڑے بڑے نام، وہ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر. اور قرآن یہ کہتا ہے وہ سب سے پاک دامن عورتیں جن سے کہا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح کی نہیں ہو، تمہارا عمل، تمہارا ایمان عام عورتوں کی طرح کا نہیں ہے. تم عمل کرو گی تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور تم جرم کرو گی تو دوہری سزا ملے گی. لستن کاحد من النساء، وہ عورتیں جن کے لیے کہا گیا اے ایمان کا اظہار کرنے والوں، نبی کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اے صحابہ اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ بات کرنا ہے، کچھ جاننا چاہتے ہو نبی کی ذات کے بارے، نبی کی بات کے بارے، نبی کے گھر اور گھریلو زندگی کے بارے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، سامنے جا کر بات نہیں کر سکتے، ماں سمجھ کر بھی سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، نہ وہ ماں بن کر سامنے آ کر بیٹھ کر بات سنا سکتی ہیں. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تم نے جانا ہے، سوال کرنا ہے، دروازے سے باہر کھڑے ہو کے اپنا تعارف کروا کے، پھر بھی پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے تم سوال کرو گے، اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ جواب دیں گی. جن کے دلوں کو اللہ نے چنا ہے، اور جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے چنا ہے، جن کے دلوں کی کہانیاں اللہ جانتا ہے، ان سے کہا جب تمہارے دروازے پر کوئی آئے بات کرنے کے لیے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا، روٹین کے معمول کے لہجے میں بات نہ کرنا، عام انداز میں جیسے تم آپس میں بات کرتی ہو، جیسے تم اپنے شوہروں سے، اپنے بیٹوں بھائیوں سے بات کرتی ہو. ظاہر ہے جب وہ اس طرح سے بات کرتی ہیں تو ان کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، اس نرمی کے ساتھ ایک طرح کی انسانیت کا حسن ظاہر ہوتا ہے. کہا کہ اپنا لہجہ تھوڑا بناوٹ کے ساتھ تھوڑا کٹ کر کے فلا تخضعن بالقول،
اس لیے وہ جو آنے والا ہے صحابی ہے، نبی کے دروازے پر کوئی کافر اور مشرک نہیں آتے تھے پوچھنے کے لیے، مسلمان ہے، صحابی ہے، اللہ کی قسم ہے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، پھر بھی اللہ نے دلوں کی حالتوں کو جانتے ہوئے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، آنے والا کہیں تمہاری آواز کی وجہ سے، تمہارے لہجے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کوئی برائی جگہ نہ پالے۔ کیا کہتے ہو؟ یہ جو منہ بولے رشتے ہیں، بازاروں میں بھائی بنے ہوئے، رشتہ داریاں نہ محرم رشتوں کے ساتھ رشتے بنے ہوئے، کوئی بہن بنی ہوئی، کوئی ماں بنی ہوئی، کوئی بیٹی بنائی ہوئی، نبی کی بیویاں ہیں جو قانونی طور پر اللہ نے تمام مومنوں کی مائیں قرار دی ہیں، ان کے لیے کہا آج کے بعد تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے انہیں حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ پہلے دو طبقے کون ہیں؟ ایک نبی کی بیویاں اور دوسری نبی کی بیٹیاں۔ نبی کی بیٹیاں، کسی مولوی کی بیٹی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹیاں، ان سے کہا جا رہا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نساء المومنین میں کون آئے گا؟ صدیق کی بیوی، صدیق کی بیٹیاں، عمر کی بیوی، عمر کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں۔ کون آئے گا نساء المومنین میں؟ عثمان کی بیوی، عثمان کے رشتہ دار۔ کون آئے گا نساء المومنین میں؟ وہ صحابیات، اللہ کی قسم ہے جن کی نسبتیں رسول اللہ کے ساتھ تھیں، اور جو اللہ کے رسول اسلام پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے والی ہیں، ان سب سے کہا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی یدنین علیہن من جلابیبہن، رات کو یہ آیت اتری، نبی عشاء کی نماز پڑھا کر بیٹھے تھے، کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، اس میں انصار بھی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول پر عشاء کے بعد رات کے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ آج کے بعد آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، آج کے بعد تمام مسلمان مومن عورتیں، آج کے بعد ان پر یہ لازم ہے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک بڑی چادریں لے کر نکلیں گی۔ بڑی چادریں کیا لے کے نکلیں گی؟ برقعے اس میں شامل، برقعے خود فتنہ بن گئے، وہ اس قدر آسانی کے لیے پہنے جا سکتے، لیکن اوپر کیا لینا چاہیے؟ اپنے اوپر اپنے جسم کو، اپنے خد و خال کو ڈھانپنے والی چادر، شریعت کا تقاضا چادر، شریعت کا تقاضا برقع۔ یاد رکھیے گا میری بات کو، شریعت کا تقاضا جلباب ہے، جلباب، سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپنے والی چادر۔ اس چادر میں جہاں فرمایا ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ پاکیزگی کا سبب ہے۔ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ تم پہچانی جاؤ، تمہاری پہچان بن جائے، تاکہ تمہیں پھر کوئی اذیت نہ دے۔ آزاد اور غیر آزاد عورت نے فرق رکھا، آزاد عورت پردہ کرے گی اور غیر آزاد لونڈی، اسے پردہ کرنے کا حکم حیرت میں پڑ گئے۔ اور آج آزادی کے نام پر یہ ساری آزاد عورتیں پردے اتار کر، کپڑے اتار کر گھومنا چاہتی ہیں۔ سید عائشہ فرماتی ہیں رات کو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے اس آیت مبارکہ کو، ان آیات کو پڑھا لوگوں کے سامنے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور یہاں خواتین بھی موجود ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے شمار خواتین سنیں گی، انہوں نے بھی سنا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فضیلت بیان کر رہی انصاری عورتوں کی، فرماتی ہیں ہم نے بھی سنا، ہمارے گھر بھی خبر آ گئی کہ یہ حکم آ گیا ہے، اور ان کے گھر انصار کے ہاں بھی یہ پیغام چلا گیا، ان کے شوہروں کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ۔ رات رات میں ہم نے انتظار کیا کہ کل بڑی چادر لیں گے، ہم نے انتظار کیا کہ کل چادریں ملائیں گے، دن چڑھے گا ہم چادریں ملا کر اپنی چادروں کو بڑا کریں گے۔ اور انصار کی عورتیں کہتی ہیں رات رات ہی بیٹھی، اور سوئی دھاگے کا زمانہ ہے، مشینی زمانہ، یہ اتنی لائٹنگ
اتنی سہولتیں، رات رات بیٹھی ہیں، اور چادریں بھی ایسی نہیں کہ ہر گھر میں کوئی 10 چادریں پڑی ہیں۔ جس گھر والی کے پاس چادر نہیں، اس نے اپنی بستر کی چادر کو کاٹ کر، اس نے نہیں دیکھا کہ یہ میری چادر کے ساتھ لگا کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی، اس نے نہیں دیکھا کہ یہ میری چادر کے ساتھ فیشن بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اس نے نہیں دیکھا کہ یہ میری چادر کے ساتھ سوٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی، یہ مجھے اچھی بھی لگے گی کہ نہیں لگے گی، یہ 2 ٹکڑے لگیں گے نہ۔ کہتی ہیں جس کے پاس چادر نہیں تھی، اس نے اپنے دوپٹے اپنے چادر کے ساتھ اپنے بستر کی چادر کو کاٹ کر ملایا اور رات رات بڑی چادر بنائی، اور صبح نماز پڑھنے آئی۔ کہاں؟ مسجد نبوی۔ امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ مقتدی کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور پچھلی صفوں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، کہتی ہیں ہم بھی گئی ہیں اور وہ بھی آئی ہیں۔ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، جنہوں نے رات رات میں اپنی چادروں کو بڑے کر کے اللہ کا یہ حکم مانا، اور اس طرح سے مانا ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ ہم بھی تو سن رہے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں اور پھر پوچھتے ہی رہتے ہیں کوئی حل ہے اس مصیبت سے جان چھڑانے کا؟ کیسے نہ مانے یہ حل بتا دو ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغام معاشرت، یہ جو آپ سورۃ الاحزاب کو پڑھتے جائیے، رسول اللہ کے حقوق کیا ہیں، معاشرت کیسی ہونا چاہیے، نبی کے گھر سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی ہم تو بڑے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، سامنے والے کو یہ چاہیے۔ سامنے والا نہیں، تجھے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ کتنا نیچے؟ جس سے کوئی دوسرا دکھائی۔ جب کوئی سامنے آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ فوراً۔ اور یہ سبب کیا بنے گا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کیا ہوگا اس سے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے گا، فتنہ رک جائے گا، شیطان کا تیر نہیں چلے گا، اس کا زور تمہارے دل پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ ورنہ غیر شادی شدہ تو دور کی بات ہے، شادی شدہ کے فتنے سے بچ کر آپ دکھا دیں، مرد ہو یا عورت، جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اگر کہیں کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے شادی شدہ تو اپنے گھر لوٹے اور اپنی بیوی سے اپنی ضرورت کو پورا کرے، تاکہ فتنہ اس کے دل میں جڑ نہ پکڑ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم یہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب آئیے پھر کچھ علاج بتائے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ ایک تو کہا کہ آنکھیں جھکا لو، عورتوں سے کہا کہ پردہ کر لو۔ پردہ لازم، اختیار نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ جو دلیل دی جاتی ہے اور اس میں پھر ذاکر نائک صاحب کا اور فلاں فلاں کا اور کچھ عربی علماء کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں، ان کے دلائل ان کو مبارک۔ یہ قرآن کی یہی آیت، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ ثابت کرتی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ہوگا، ثابت کرتی۔ ورنہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جن کو پہلے حکم مل چکا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی، اپنے اعضاء کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ پھر مزید یہ کیوں کہا کہ اگر تم سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے رہ کر بات کرو؟ کیوں؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے اور اس پر دلائل دینے والے خوش ہیں تو یہ تو آیت مبارکہ خود کہہ رہی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے رہ کر بات کرنا ہے، یعنی چہرہ ڈھانپ کے بھی سامنے آ کر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا احتیاطی تقاضا ہے یہ چہرے کا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
کہہ دو. میں اس کو مکمل کرنا چاہتا تھا، وگرنہ ہم نے آج علماء نے طے کیا ہوا تھا کہ یہاں سے صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، کیسی کمال عورت ہیں اور کیا کیا مسائل کھول گئی ہیں. جب ان پر یہ الزام لگا غزوہ بنو مستلق والا، واقعہ افک والا، تہمت لگی، اس کو بیان کرتے ہوئے وہ خود بیان کرتی ہیں کہ مجھے صفوان بن معطل نے اس لیے پہچانا کہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. کیا مطلب ہے؟ پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ بولو، پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی اور تو طریقہ نہیں ہے نا پہچاننے کا کسی کو. چہرے سے پہچانتے تھے کیونکہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. کیا یہ واضح ہے کہ نبی کے گھر والوں نے چہرے ڈھانپے؟ نبی کی بیٹیوں کو حکم آیا ہے تو ڈھانپنے کا حکم آیا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کا حکم آیا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ایمان تو یہ کہتا ہے قریش کی عورتیں اس سے پہلے بھی بڑا ہی اچھا اور بہتر لباس پہنا کرتی تھیں، اب صرف چہرہ ہی اور ہاتھ پیچھے رہ گئے تھے اور یہاں سے ظاہر حسن ظاہر ہوتا تھا. اور نبی اسلام کے ایک دیوانے کو اس بات کی ہر وقت فکر لگی رہتی تھی یہ محمد رسول اللہ کی بیویاں ہیں، جب یہ باہر نکلتی ہیں ان کا حسن بھی سب سے اعلیٰ ہے، ان کا کردار بھی سب سے اعلیٰ ہے، کوئی ان کی طرف انگلی کا اشارہ بھی نہ کرے. وہ غیرت والا بار بار نبی سے کہتا تھا اللہ کے رسول یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. آسمان سے رب نے کہا میرے حبیب جیسے عمر کہتا ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا. یہ سیدنا عمر کی مسلسل خواہش تھی کہ نبی کی بیویوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے. کہاں سے دیکھ سکتا تھا؟ ظاہر چہرے ظاہر ہوتے تھے. وہ جو سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، اور اس وجہ سے بھی لوگ ان کو دیکھتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں. یہاں کسی سیلیبریٹی، کسی معروف آدمی کی بیوی اس کے ساتھ جائے لوگ دیکھتے ہیں، اور میں اس معاشرے میں محمد رسول اللہ سے بہتر اور برتر اور اعلیٰ اور افضل کون ہے جس گھر کو لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے کہ کب اللہ کے رسول برآمد ہوں گے. لہذا اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا آج کے بعد تمہاری بیویاں نکلیں، تمہاری بیٹیاں نکلیں یا عام عورتیں، آج کے بعد اپنے اوپر سر سے لے کے چادر لینا پڑے گی. جن سے کہا گیا ہے آج کے بعد تمہارے پاؤں میں ایسا کوئی زیور بھی نہ ہو باہر جاتے ہوئے جس کی آواز سے کوئی تمہیں پہچان کر تمہاری طرف متوجہ ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ خوشبو لگانا، خوشبو استعمال کرنا اللہ کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند ہے، اور عورتوں کو بھی پسند ہونا چاہیے. خوشبو لگائیں عورتیں، لیکن کہاں کہاں؟ زور سے بولیں ذرا. گھر میں. یہ جب باہر جاتے ہوئے تمہاری بیگم تمہارے ساتھ بیٹھ کر آج کے بعد شاور لینا شروع کر دے نا پرفیوم کا، منع کرنا اس کو اور کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر یہ عورت بازار میں نکلتی ہے پرفیوم لگا کر، خوشبو لگا کر، یہ زانیہ ہے. اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے لیکن بازار جاتے ہوئے، شادی پہ جاتے ہوئے، اب تو ساری تیاری ہی شادی پہ ہے. گھر میں تو وہ ماسی بنی رہتی ہے، پھر روتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کو کیوں دیکھتا ہے. گھر میں تیار ہونے کا حکم ہے، باہر جانے کے لیے تیار ہونا. ہاں آپ کے فیملی فنکشنز ہیں جہاں صرف عورتیں ہوں، جہاں اختلاط ہے، اور وہاں سے جانے سے انکار ہی کر دو. ذرا غیرت دکھاؤ، منع کر دو، کہو میری فیملی، میری بیوی، میری بیٹی میرے لیے بڑی اہم ہے، میں اسے نہیں جھونک سکتا، نمائش کروانے کے لیے پیش نہیں کر سکتا. اور ایسے ایسے بدبخت دیکھتا ہوں مذہبی چوغے پہنے ہوئے جب شادیاں ہوتی ہیں ان کی بہو بیٹیوں کو ساری دنیا دیکھتی ہے. ساری دنیا کے سامنے وہ جس دن، وہ جس رات اپنے شوہر کے لیے خاص تھی، اس کو تیار ہونے کا حکم بھی تھا، اسے سجا سنوار کر سٹیج پہ بٹھا کے ساری دنیا کو دعوت دیتا ہے کہ اب تم دیکھ سکتے ہو. پھر پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟
طہارت جو زندگی شروع ہی گناہ اور بغاوت سے ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ دلہن کا دیدار کس کے لیے ہے؟ ڈر ڈر کے کہہ رہے ہیں. کس کے لیے ہے؟ محلے کے لیے؟ سوشل میڈیا کے لیے؟ غور کیجئے ذرا. اور پھر اگر غور کرنے کے بعد دل میں بات بیٹھے تو آج کے بعد، اس سے پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا، آج کے بعد اپنے قدموں کو روکو. ناراض ہوتا ہے معاشرہ تو ہو جائے، معاشرہ ناراض ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ ناراض ہوا تو فرق پڑنے والا ہے. معاشرے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ہر کسی سے ناراض ہی رہتا ہے. معاشرے کے لیے مت جیو، جینا ہے تو اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے. پھر جب تم یہاں سے جاؤ گے اور وہ کہے گا آ گیا ہے میرے لیے جینے والا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے اتریں گے، اس پر بشارتیں آئیں گی. اس کو کہا جائے گا، اس عورت کو، اس مرد کو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. یہ یوں ہی نہیں مل جائے گا کہ ساری زندگی تم اپنی لذت میں پڑے رہو اور آخر میں ثابت کر دو کہ کلمہ پڑھ کے گئی ہے، کلمہ پڑھ لیا تھا تو سب معاف ہو گیا ہے. ذرا اپنے تصور حیات کو بہتر کرو اور دین کے بارے اپنے فیصلوں کو سوچ سمجھ کر کرو. اللہ کے رسول اسلام نے جو علاج بیان فرمایا ان میں سے ایک علاج تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. دوسرا، وقت پر نکاح. وقت کون سا ہوتا ہے جی؟ سیدہ عائشہ کی شادی کب ہوئی؟ کتنے؟ 9 یا 13؟ 13 والا کون ہے؟ 6 سال میں نکاح ہوا. صحیح بخاری جس کو چبھتی ہے نا اس کے دل میں مرض ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے. نہیں، 18 سال کی تھی وہ، بنوری ٹاؤن میں بیٹھ کے فتوے دیتا پھرتا ہے کہ نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ امام بخاری لائے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کوئی اسے غلط ثابت کر کے تو دکھائے. 6 سال کی عمر میں نکاح اور 3 سال بعد 9 سال میں رخصتی. پھر نبی پاک کے ساتھ وقت گزارا. کتنے سال؟ 9 سال. اور اللہ کے رسول جب یہاں اس دنیا سے گئے تو سیدہ عائشہ کی عمر 18 برس تھی. اللہ اکبر! کیسی عالمہ، فاضلہ، زاکیہ، مزکیہ، متقیہ، مہدیہ، ہادیہ. اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کی زندگی کو نقشے کے طور پر پیش کر دیا ہے. عمر کیا ہوتی ہے؟ بلوغت ہوئی تو عمر ہو گئی. اور دوسری مثال، وہ جس کو چبھتی ہے وہ نبی کی بیٹیوں کو، باقی 3 کو مانتا نہیں. چلو حضرت علی کی بیٹیوں کو تو مانتا ہے. علی کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی رضی اللہ رقیہ ام کلثوم، کس کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے؟ میں نے جان بوجھ کے 2 نام لیے. ام کلثوم سے. یاد رکھنا، ام کلثوم سے نکاح ہوا. سیدنا علی نے کیا عمر کے ساتھ، رضا سے کیا، رغبت سے کیا، کوئی مجبور نہ کر سکتا تھا. ایک طرف شیر خدا مشکل کشا سمجھو اور بدبختوں، دوسری طرف کہتے عمر نے زبردستی کر لیا. مانگ کر کیا تھا، طلب کر کے کیا ہے، خواہش سے کیا ہے، منت کر کے کیا ہے. میں جان بوجھ کے لفظ منت استعمال کرتا ہوں. سیدنا عمر نے منت کی ہے. کیوں بھلا؟ محمد رسول اللہ کا ایک فرمان سامنے ہے. فرمان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کا روز ہوگا، ساری رشتہ داریاں، ساری قرابت داریاں ٹوٹ جائیں گی، میرے رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی، میری قرابت داری نہیں ٹوٹے گی. اور قیامت کو بھی مصطفیٰ کی قرابت داریاں زندہ رہنی ہیں. یہ بات سنتے ہی عمر جو نبی پاک کے سسر ہیں، رشتہ تو ادھر سے بھی تھا لیکن بیوہ ہونے کے بعد رشتہ ظاہر ہے، ظاہر تو ٹوٹ جاتا ہے. اب سیدہ حفصہ رسول اللہ کی بیوی جنت میں ہوں گی انشاءاللہ. فکر پڑ گئی.
نبی سے رشتہ داری ٹوٹ گئی ہے، علی کو منایا ہے۔ اور کتنے سال کی تھی ام کلثوم؟ جاؤ شیعہ کتب سے اٹھا کر دیکھو، 11 سال۔ کتنے سال کی؟ کرو اعتراض اب سیدہ عائشہ پہ 9 سال والا۔ کس نے نکاح کیا 11 سالہ علی کا؟ علی نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی 11 سالہ بیٹی کا نکاح کیا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ، اللہ اس کو بس ہدایت دے دے، یہ کسی 40 سالہ بہترین مرد سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا، ایک اجڑ گوار ہنڈے سے 22-24 سال والے سے ضرور کر دیتا ہے، یہ اس پر تیار نہیں ہوتا۔ اور کوئی پاک دامنہ 40 سالہ عورت سے شادی کرنے کو تیار؟ وہ کہتا ہے کماری ہو، شادی شدہ نہ ہو، چاہے باغیہ ہو، بے پردہ ہو، فاحشہ ہو۔ محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ آپ 25 سال کے تھے، سیدہ خدیجہ 40 سالہ تھیں، شادی کی ہے آپ نے، اور وہ جو پہلی بنیادی بات دیکھ کر کی ہے، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھ کر کی ہے۔ مال کے لیے میرے نبی نے شادی نہیں کی ہے۔ دونوں طرف کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو، کتنے؟ سیدھا 4 پہ جانا، 2-2، 3-3، 4-4۔ کرو؟ نہیں کرو گے، ترسو گے، تڑپو گے، شیطان کو راضی کرو گے۔ اور یہ مذہبی طبقہ اگر یہاں بات کرے نا شادی کے، سب سے زیادہ مذاق یہ اڑاتے، چھپ کر کرنا پڑے گا۔ اور رشتہ دار آ جاتے ہیں سسرالی، وہ خود آ کے آفر کرتے ہیں، تم جدھر مرضی منہ کالا کرتے رہتے، باہر رکھ لیتے، کسی کو نکاح نہ کرتے۔ یہاں اسی محلے کا واقعہ میرے سامنے ہوا، یہ مسجد کے آس پاس کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہوا، اور میں حیرت سے دیکھ رہا تھا اس عورت کو جو اپنے داماد کو یہ مشورہ دے رہی تھی کہ تو جدھر مرضی رکھ لے، منہ کالا کرتا رہے، مسلسل مستقل رکھ لے، شادی نہ کر۔ کیسے رکے گا یہ معاملہ؟ نہیں رک سکتا نا، یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ میں کروں گا تو آج مجھ پر بھی، اور نہیں مرد نہیں تو عورتیں فتویٰ لگا دیں گی، یہ کدھر چل پڑے ہیں۔ اگر کوئی شخص مطمئن نہ ہو، اگر وہ ایک پر قناعت نہیں کر پا رہا، اس کی بدنی خواہشات، جنسی خواہشات، اس کا میلان، رجحان، اور پھر کیا کریں؟ تم ہندو ہو، مثالیں دیتے صحابہ کی، اور یہاں ایسی ایسی مثالیں ہیں، واللہ العظیم، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا، بیوہ عورتیں اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور ہیں، کوئی شریف زادہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار، ان کے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ چبھے گی یہ بات۔ اللہ نے علاج بتایا ہے پاک دامنی کا، اس نے مرد کی فطرت، مرد کی خواہش کو جیسے بنایا وہ بہتر جانتا ہے، اس نے دیا حکم، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور پھر جا کے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ یہ جو خوف ہے عدل کا، یہ کس بات پہ ہے؟ یہ وسائل میں نہیں ہے، یہ میلان طبع میں ہے، رویے پر ہے، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ پہلی سے محبت زیادہ، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کو اتنی اہمیت نہیں دے سکتے، نہ کرنا۔ اگر لگتا ہے کہ دوسری ایسی پسند آئی کہ پہلی کو لٹکا رکھو گے، نہ کرنا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم دوسری کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں، تو نہ کرنا۔ لیکن اگر سب صورتیں پوری ہوتی ہوں تو پھر بھی نہ کرنا، ہے نا؟ کیونکہ معاشرہ درمیان میں آتا ہے۔
وہی معاشرہ جو کسی غلیظ عورت، کسی فاحشہ عورت، کسی مجرے والی کے پاس جائے تو حرف نہیں اٹھاتا، نکاح کا پتہ چل جائے تو اس کو بدکار سمجھتا ہے، نکاح کا پتہ چل جائے تو اسے چور سمجھتا ہے، جو رکاوٹ بن کے کھڑا ہے درمیان میں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تازہ فتویٰ جاری فرمایا کہ لڑکا اور لڑکی ہاسٹل میں رہتے ہوں تو دونوں متع کر لیں، نکاح نہ کریں، متع کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ اس معاشرے کی کیا حالت ہے؟ جاری رہے یہ خطبہ بھی؟ کچھ اور بھی علاج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو سب سے تب بڑی غیرت آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ، اس کی کوئی بندی آپس میں زنا کاری کا، حرام کا، ناجائز کا تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ اور اس کو غیرت آتی ہے نکاح کرنے پر۔ یہ عورت ہے، اچھے بھلے گھر میں رہ رہی ہے، شوہر کی ضرورت خود پوری کرنے کو تیار۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اللہ کی قسم ہے عورتیں مجرم بنی ہوئی ہیں اس وقت۔ سیکھو جا کر کسی سے۔ کیوں کہا وہ تمہیں تنور سے بھی بلائے تو مان لینا؟ کیوں کہا اگر تم پالان اونٹ کے پالان پر بیٹھی ہو اور وہ خواہش کا اظہار کرتے مت روکنا، اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے۔ تم نے انکار کیا، یہ تم سے نفرت شروع کر دے گا، یہ تم سے دور ہٹ جائے گا۔ تم کاموں کا بہانہ کرتی ہو۔ کیوں کہا جب وہ گھر آئے تو خوب سج سنور کر اس کے سامنے رہنا؟ کہتی ہیں ہم کوئی لونڈی ہیں، ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں تم غلام ہو، اللہ کی لونڈیاں ہو۔ اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کے ذریعے کہ تم اپنے شوہر کو اس کا دل رجانے لبھانے کے لیے اپنے لباس کو بہتر کر کے اس کو خوبصورت بن کر دکھاؤ۔ جو اللہ کی لونڈی نہیں ہے پھر وہ بھاڑ میں جائے، اس سے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن مردوں سے کہہ رہا ہوں، تم میں ہمت نہیں، جرأت نہیں، تو پھر بات کر کے بھی ان کو تکلیف مت دو، پھر لفظ کہہ کے ان کو زخم پہنچاؤ، اذیت دو، یہ چھوڑ دو، پھر برداشت کرو، پھر اپنے گھر کو جہنم زار مت بناؤ اس بات کے، اس بات کو مسلسل کیے جاؤ اور کرو بھی نہ۔ یہ نکاح مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھوں، وقت ختم ہو گیا، اتنا مشکل کر دیا پہلا نکاح بھی، اتنا مشکل، ایسے تماشے اس میں ڈالے ہیں کہ معمولی آدمی بھی اب 15-20 لاکھ سے کم اس کے گھر میں کوئی بچی کی شادی ہو سکتی، مانگ کر جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ مہمان 200 ہوں گے۔ یہ کون سی معاشرت ہے؟ یہ کس نے مسلط کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو عورتوں کی سردار ہے جنت میں، اس کے نکاح کرنے کے لیے چند مہمان علی کے ساتھ آئے ہیں، چند مہمان۔ اور وہ مہمان کون ہیں؟ مہمان کم، میزبان زیادہ ہیں۔ ان مہمانوں میں ابو بکر شامل ہیں، عمر شامل ہیں، عثمان شامل ہیں۔ کیا سیدنا علی کے ساتھ پورا مدینہ نہیں آ سکتا تھا؟ کیا رسول اللہ کا دسترخوان اتنا وسیع نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک بڑی مجلس قائم کرتے؟ کہتا میرے سٹیٹس کو فرق پڑتا ہے۔ سٹیٹس کیوں نہیں، تیرے دین کو فرق پڑ رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ تیرا دین ہندو مت ہو گیا ہے۔ بہانے طریقے سے جہیز کے تقاضے کرتا ہے، بہانے سے سکھاتا بناتا ہے یہ ماحول۔ کاش یہاں سے ہی کوئی تحریک اٹھ جائے کہ نوجوان کہیں ہم نے شادی کرنا، ہم 1 روپیہ اپنے سسرال کا نہیں لگنے دیں گے، ہم عزت سے لے کے آئیں گے، تانا بھی نہیں دینے دیں گے اپنی ماں بہنوں کو، آسان کریں گے نکاح کو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، لگتا ہے ابھی مزید اس کو کچھ کرنا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے حوالے سے کچھ گزارشات اگلی دفعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.